علیکم۔ تاریخ پاکستان حصہ دوم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے نظیر کا دوسرا دور حکومت، جو کہ اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک رہا۔ دوسرے دور حکومت میں انہوں نے کون کون سے اقدامات کیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور حکومت سنبھالتے ساتھ ہی انہوں نے کون کون سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، کسانوں اور خواتین کے لیے جو سے منصوبے بنائے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ انہوں نے شروع کیا، بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کیا پالیسی اپنائی اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کیا اصلاحات کی۔ پھر پوائنٹ نمبر 7 ہے بے نظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی، یعنی کہ بے نظیر بھٹو حکومت یعنی کہ دوسرا دور حکومت ان کا یعنی کہ کیسے ان کو برخاست کیا گیا، کیسے برطرف ہوئی، ٹھیک ہے، کن الزامات کے تحت ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو بے نظیر جو ہے یہ میں نے آپ کو ان کی یعنی کہ انٹرو میں پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، واحد یعنی کہ خاتون کی مسلمان ایز اے مسلم جو پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بنی، اور عالم اسلام یعنی کہ عالم اسلام نبی پاک کی ہسٹری سے لے کے اب تک اگر دیکھا جائے تو آپ کو کوئی بھی خاتون وزیر اعظم یعنی کہ نظر نہیں آئے گی، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے بے نظیر بھٹو کو کہ یہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم اور عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم کے طور پر یعنی کہ سامنے آئی۔ تو انہوں نے پہلی وزیر اعظم کے طور پر بہت سے اچھے اقدامات کیے۔ تو ریسنٹلی لیکچر میں ہم نے ان کے اقدامات کے بارے میں پڑھا، جس میں بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی کی، اور اس کے بعد صدارتی انتخابات جو کروائے گئے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت، جو 1972 میں ذوالفقار بھٹو کی آمد سے جب ان کی حکومت بنی تھی 1972 میں، تو انہوں نے دولت مشترکہ سے علیحدگی حاصل کر لی تھی، لیکن 1989 میں ذوالفقار بے نظیر بھٹو نے دوبارہ دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کی۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دولت مشترکہ کے ممالک انہیں کہا جاتا ہے ایسے ممالک جنہوں نے برطانیہ سے یعنی کہ جو موجودہ انگلینڈ سے آزادی حاصل کی ہو، انہیں دولت مشترکہ کے ممالک بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھا پہلے دور حکومت میں کہ انہوں نے خارجہ پالیسی میں کیا کیا اقدامات کیے۔ انہوں نے سال کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں جب راجیو گاندھی پاکستان آئے تو انہوں نے اچھے تعلقات کو بڑھانے کے لیے پالیسی اپنائی، اور دونوں یعنی کہ لیڈرز کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سماجی بہبود، انہوں نے سماجی بہبود کے سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے۔ پلیسمنٹ بیورو کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی آمدن یعنی کہ مالی آمدن کی جا سکے، اور ان کے اس ادارے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں بھی ملی۔ اب بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ بے نظیر بھٹو حکومت یعنی کہ پہلا دور حکومت ان کا کیسے ختم؟ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق یعنی کہ آئین کی ایک شق ہے، آئین کا یعنی کہ ایک قانون ہے، ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایک قاعدہ و ضوابط ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اب ان کا جو پہلا دور حکومت ہے وہ 1 سال، پہلا دور حکومت جو ہے 1 سال اور 8 ماہ رہا، یعنی کہ 18 ماہ ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت، جو کہ اکتوبر 1993 تا نومبر 1996 تک رہا۔ اپنے اس دور حکومت میں انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے، کیا کیا اصلاحات کی، تو ان کے بارے میں ہم یعنی کہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے 1993 میں اکتوبر 1993 میں یعنی کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی۔ اپنے اس دور میں ان کے جو واقعات یعنی کہ ان کی جو اصلاحات کی حکومت کے سلسلے میں جو کی گئی اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی کہ کیا کیا اصلاحات جو پچھلے دور حکومت میں یہ نہ کر سکے انہوں نے دوسرے دور حکومت میں کیا، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو حکومت میں آتے ساتھ ہی انہوں نے کون سے منصوبے شروع کیے؟ ترقیاتی منصوبے۔
اب یہاں پر شارٹ کویشچن پہلے پوائنٹ میں بنتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت کب شروع ہوا. شارٹ کویشچن آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہے اکتوبر 1993 میں بے نظیر کا دوسرا دور حکومت جو ہے وہ شروع ہوا. اب پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ ترقیاتی منصوبے. بے نظیر بھٹو کے دور میں بہت سے ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے گئے، جس میں یعنی کہ کراچی فلائی اوور، برج کی تعمیر، لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے جو ہیں وہ ایک دوسرے دور حکومت میں شروع کیے گئے، جو کافی یعنی کہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوا. عوام کے ووٹ جو ہیں ان منصوبوں کی وجہ سے ان کے حق میں ہوئے. تو پوائنٹ نمبر 3، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے. بے نظیر بھٹو نے کسانوں اور خواتین، یہ جو ایسے دو طبقے ہیں پاکستان میں جن کو یعنی کہ سامنے آگے لے کے آنا بڑا مشکل ہے، جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں ہر شعبے کے متعلق کچھ نہ کچھ وہ یعنی کہ بجٹ بناتی ہیں، لیکن جو مین مقصد ہے کسان اور خواتین، جو دو بہت اہم شعبے ہیں ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے. اگر کسان نہ ہو، کسان اپنا کام نہ کریں اور خواتین اپنا کام سر انجام نہ دیں، تو یا خواتین کا کے حقوق سے اویئرنیس ہو تو ہمارا ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا. تو کسانوں جتنی بھی حکومتیں گزری تھیں انہوں نے دو شعبوں کی طرف یعنی کہ اتنی توجہ نہیں دی. بے نظیر بھٹو حکومت نے کسانوں اور خواتین کے لیے بہت سے یعنی کہ منصوبے شروع کیے تاکہ یعنی کہ ان کو بھی اپنے حقوق سے اویئرنیس ہو. بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیے اور اس کے بعد عوامی ٹریکٹر اسکیم بھی شروع کی اور یعنی کہ ٹریکٹر جو ہیں وہ کسانوں میں بانٹے گئے، کچھ قرضے پہ دیے گئے، ٹھیک ہے، کچھ لیزنگ پہ دیے گئے. تو اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے جو اقدامات کیے، خواتین پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے، خواتین کو یعنی کہ میڈیکل شعبے میں بھی کلینکس قائم بنانے میں یعنی کہ حوصلہ افزائی کی اور پولیس اسٹیشن میں بھی خواتین کے لیے بالخصوص خواتین کے جرائم کے لیے انہوں نے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بھی بنائی اور جرائم کے خلاف یعنی کہ خواتین پولیس اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیے. اس سے خواتین کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی. اس سے یعنی کہ جو انہوں نے اقدامات کیے اپنے دور حکومت میں، اس سے جو ہے وہ کسانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور خواتین کو بھی اپنے حقوق سے اویئرنیس ہوئی. آپ نے پڑھا نا جیسے انہوں نے سماجی اور یعنی کہ صحت کی پالیسیاں بنائی. صحت اور معاشرے میں خواتین کا ایک کیا کردار ہے، خواتین اپنے آپ کو کس طریقے سے یعنی کہ ایک معاشرے میں لے کے چلنا چاہتی ہے، ایک معاشرے میں کیسے لے کے چلے گی، تو اس کے بارے میں بے نظیر نے پالیسیاں قائم کی اور خواتین پولیس اسٹیشن قائم کیے، جس سے خواتین کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی. تو آگے پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ. بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں 1993 میں 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ شروع کیا. جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی اگر دیکھا جائے لاسٹ ایئر ہم نے 9th میں پڑھا ہے کہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے جو شارٹ کویشچن تھا چیپٹر 4 کے اینڈ پر، دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف، تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف. تو ان دو اہداف کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا شارٹ کویشچن کے طور پر، اور بعض اوقات یہ لانگ کویشچن کے طور پر بھی آ چکا ہے 9th کلاس میں. تو بے نظیر بھٹو حکومت نے وہ جو دوسرا تیسرا جو چلتا سلسلہ وار جو ترقیاتی منصوبے چلتے آ رہے تھے، تو اس میں سے بے نظیر بھٹو نے 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ کب شروع کیا؟ 1993 میں، ٹھیک ہے. تو جس سے ملک جو ہے ملک کے جس کی وجہ سے ملک میں ترقی کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوئی، جس سے ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. آگے 5 جو ہے بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر. بے نظیر بھٹو حکومت نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بیرونی دورے کیے، جس میں انہوں نے کہاں کے دورے کیے؟ جو ان کے مشہور دورے جو تھے ایران کے، ایران اور ترکی. ایران اور ترکی کے انہوں نے دورے کیے، ٹھیک ہے، اور وہاں کی جو قیادت ہے ان کو مسئلہ کشمیر کے بعد مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت پر
यानी कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो ने उनको मसला कश्मीर और पाकिस्तान की हमायत पर उन्होंने उनको यकजा किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए भी समझौते किए। यानी कि मसला कश्मीर के सिलसिले में उन्होंने मसला कश्मीर के सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की और ईरान और तुर्की के जो क़यादत थी उस वक्त की 1993 में उनको इत्मीनान में भी लिया इस यानी कि मसले पे मसला कश्मीर पर। आगे पॉइंट नंबर 6 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। पॉइंट नंबर 6 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। 1993 में खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के वज़ीर आला पीर साबर शाह की हुकूमत को गिराकर पीपल्स पार्टी ने आफ्ताब अहमद शेरपाओ को वज़ीर आला बनाया। यानी कि 1993 में मुस्लिम लीग के वज़ीर आला जो थे, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में, जिनका नाम था पीर साबर शाह, इनकी हुकूमत को गिराकर बेनज़ीर ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब अहमद शेरपाओ को वज़ीर आला बनाया। आगे हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की बरतरफी। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत कैसे ख़त्म हुआ। सदर फ़ारूक अहमद लगारी अब दूसरे दौरे हुकूमत में इन पर करप्शन के इल्ज़ामात किसने लगाए। सदर फ़ारूक अहमद लगारी ने आइन की शीट 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगाकर एक और इनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए सदर फ़ारूक अहमद लगारी और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर यानी कि इख्तलाफात पैदा हो गए। इसकी बुना पर सदर ने आइन की शीट 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर पर बदअनवानी के इल्ज़ाम लगाकर इनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इस बार बेनज़ीर को तकरीबन 3 साल, बेनज़ीर ने दूसरा दौरे हुकूमत तकरीबन 3 साल इन्हें काम करने का मौका मिला। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लास्ट जो इसका पॉइंट है, बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत का दूसरा दौर हुकूमत कैसे बरतरफ किया गया। लेकिन वजूहात की बुना पर बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत खत्म हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका जवाब है सदर फ़ारूक अहमद लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए तो उन्होंने आइन की शीट 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर इनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इनका दूसरा दौर हुकूमत तकरीबन 30 साल तक रहा। तो आज हमने बेनज़ीर के दूसरे दौर हुकूमत में तरक्याती मनसूबे के बारे में पढ़ा है, किसानों और ख़वातीन के लिए मनसूबे जो बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ा है। फिर हमने 8वां 5 साल तरक्याती मनसूबा जो कि 1993 में पेश किया गया था उसके बारे में। फिर हमने 5वें पार्ट बैरूनी दौरे जो और मसला कश्मीर, ईरान और तुर्की के कामयाब दौरे किए और मसला कश्मीर पर इनकी हुकूमत को यानी कि इत्मीनान भी लिया। पॉइंट नंबर 6 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में पढ़ा है। पॉइंट नंबर 7 बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की बर्खास्त दी किसने की, सदर फ़ारूक अहमद लगारी ने। किन इल्ज़ामात के तहत, करप्शन के इल्ज़ामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को कितने साल काम करने का मौका मिला, 3 साल। तो आज का हमारा टॉपिक था बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद करें और इसे लिखें।